نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ایدنا بروح القدس۔ الحمدللہ، مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم آخری پارے پہ پہنچ گئے، 30ویں پارے پہ، جس کا آغاز سورہ نبا سے ہو رہا ہے، جو کہ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں۔ آخری صورتیں جو ہیں قرآن پاک کی مکی صورتیں ہیں، اور ان میں عام طور پر مضمون جو ہے وہ آخرت کے ڈراوے ہیں اور خوشخبریاں بھی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ چہم گوئیاں کر رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں کہ عنقریب وہ واقع ہو جائے گی زمین۔ اللہ فرما رہا ہے کیا واقع نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش، پہاڑوں کو میخیں اور بنایا، اور عورتوں اور مردوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا، دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان اور ایک روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور اب بادلوں سے بارش برسائی، اس کے ذریعے سے غلہ، سبزی اور گھنے باغ اگائے، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اور جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیے جائیں گے، اور آسمان دروازے ہی دروازے، یعنی اتنے وہاں پہ رش ہوگا، لگے گا کہ دروازے ہی دروازے ہیں، جس میں سے فرشتے اتر رہے ہوں گے اور روحیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہوں گی، گویا دروازے ہی دروازے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کہہ رہے ہیں ان جہنم کانت مرصودا، جہنم تو ایک گھات ہے، سرکشوں کے لیے جہنم گھات، شکاری جیسے گھات لگا کے بیٹھتا ہے نا، ایسے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور جہنمیوں کو مدتوں وہاں پہ پڑے رہنا ہے، اور اس کے اندر نہ کوئی ٹھنڈک ہے، نہ پینے کے قابل کوئی چیز جس کا کہ وہ مزہ چکھیں، اور بس گرم پانی اور زخموں کا دھواں، استغفر اللہ، اور یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً متقیوں کے لیے وہاں پہ کامرانی کے باغ ہیں، انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں، چھلکتے ہوئے جام، کوئی لغو اور بیہودہ بات وہاں نہیں سنیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ ان خدا رحمان کی طرف سے ہے جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ روح کا لگا ذکر کیا گیا، یعنی حضرت جبرائیل، اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے، اور ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے۔ جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں خاک ہو جاتا، مٹی سے بنا مٹی میں ہی پڑا رہتا، آج مجھے کھڑا ہی نہ کیا جاتا۔ یہ تمنا ہوگی کافروں کی۔ سورہ نبا ختم ہوئی۔ سورہ نازیات مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 46 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ڈوب کر کھینچتے ہیں، جو روح نکالتے ہیں وہ ڈوب کر مجرمین کی جان نکالتے ہیں، ڈوب کر کھینچتے ہیں، اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، یعنی مومنین کی جان آہستہ سے نکال کر لے جاتے ہیں، اور پوری کائنات میں تیزی سے چلتے پھرتے ہیں اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اور پھر ایک زور کا زلزلہ آئے گا، سب کچھ تل پٹ ہو جائے گا، اور یہ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ ہم واقعی پلٹا کر لائے جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یقیناً لائے جائیں گے، یہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی اور سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس کو مقدس وادی میں اس کے رب نے پکارا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے، جب انہوں نے شاید اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تم اس کو ڈراؤ، لیکن جب اس کو روشن نشانیاں دکھائیں، فرعون نے جھٹلا دیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، اور در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا ان لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔
تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اور وہ ایسا شاندار اللہ نے بنایا آسمان، اس کی پھر رات بنائی، پھر زمین کو بچھایا، پھر پانی نکالا، چارہ نکالا مویشیوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، اور اللہ کہہ رہا پھر ایک ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، سب کچھ کیا دھرا انسان کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اور تو جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں آخر یہ گھڑی کب آئے گی؟ تم کو اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ جس روز جیسے دیکھ لیں گے انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ سورہ نازعات مکمل ہوئی۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 42 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کو سمجھا رہے تھے، دین کی باتیں سمجھا رہے تھے، اتنی دیر میں ابن ام مکتوم تشریف لے آئے جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت خدیجہ کے فرسٹ کزن تھے۔ وہ دین کی کوئی بات سننے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توجہ پوری طرح ان کی طرف نہیں دی، لیکن ایک مفسرین کا خیال، گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو تو شروع ہونا یہ مشرکین مکہ کے سردار جو تھے ان کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ماتھے پہ بل ڈالے تھے کہ یہ ہم بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے سردار اور ان کے بیچ میں یہ ایک نابینا آ گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اس کے لیے نصیحت فائدہ مند ہو جائے۔ اور جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، قرآن کی بتائی گئی خصوصیات بتائی گئی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ ایک بوند سے۔ پھر اس کی تقدیر مقرر کی، زندگی کا راستہ اس کے لیے آسان کھڑا کیا، پھر اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، اور پھر اللہ انسان کو کہتا ہے کہ ذرا اپنی خوراک کو تو دیکھو۔ اللہ نے خوب پانی لنڈھایا، زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، اس کے اندر سے غلے اگائے، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، گھنے باغ، طرح طرح کے پھل اللہ نے بنائے۔ اور پھر ایک دن وہ کان بہرے کر دینے والی مصیبت آئے گی، آواز آئے گی۔ اس روز آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ گریجولی سارے رشتے گنوائے گے۔ پہلے بہن بھائی بہت عزیز ہوتے ہیں، پھر ماں باپ جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں سے، اور جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بیوی بچے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ تو نیچے سے اوپر تک اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہا ہر کوئی اس دن چاہے گا کہ اس کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ میں اپنے ان رشتہ داروں کو دے کے اپنی جان چھڑا لوں۔ اللہ فرمارا اس روز کچھ چہرے شاش بشاش ہوں گے اور کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی۔ سورہ عبسہ مکمل۔ سورہ تکویر مکی صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھنا چاہتا ہو وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کر لے، سورہ تکویر، پھر سورہ انفطار، اور پھر ایک سورت چھوڑ کر سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، سمندر بھٹکا دیے جائیں گے، جسموں سے جانیں جوڑ دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ جس نے زندہ گاڑا ہے اس کو اللہ توجہ بھی نہیں کرے گا، اس سے سوال بھی نہیں کرے گا، پوچھے گا کس سے؟ جس کو گاڑا گیا تھا اس سے پوچھے گا۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو، صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ یقیناً ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے اور وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ باعتماد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے،
اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا، اور یہ کسی شیطان مردود کا بھی قول نہیں ہے۔ یہ تو نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورہ تکویر مکمل ہوئی۔ سورہ الانفطار مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے جہنم قیامت کا، جو پیچھے سے ہم پڑھ رہے ہیں حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پچھلی صورت میں بھی وہی نقشہ کھینچا گیا، یہاں پہ بھی وہی، جب تارے بکھر جائیں گی، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اور ہر ایک سے اس کا اگلا پچھلا تمام حساب معلوم کر لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب جسم دیا، اور جس صورت میں چاہا تم کو بنا دیا۔ حالانکہ اور تم، اصل بات یہ ہے کہ تم جزا سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر کر دیے گئے۔ یقیناً نیک لوگ اس میں مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جھلسائے جائیں گے، اور وہ اسے اس دن ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ جزا کا دن یہ ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 36 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل تباہی ہے، اور جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، جس سے جہنم بھی دن میں کئی دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ آخری پارے میں یہ لفظ کئی دفعہ آیا وائل کا۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یا جہنم کی وادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا کا پورا لیتے ہیں، جب ان کو دیتے ہیں ناپ تول کر تو گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ایک دن یہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، جب سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس دن بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا۔ اور روز ضیاء کو جھٹلاتا ہے ہر وہ شخص جو حد سے زیادہ گزر جانے والا بد عمل ہے، اور کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، ان کے برے اعمال کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے، اور بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، اور پھر جہنم میں جھلسائے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے، تم خوشحالی کی رونق کو محسوس کرو گے ان کے چہروں پر، اور وہ ایک نفیس ترین سربند شراب پلائے جائیں گے، سیلڈ شراب، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں نیک لوگوں کا، ایمان لانے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہی ہیں وہ بہکے ہوئے لوگ، حالانکہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اور آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو بدلہ ان حرکتوں کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ سورہ الانشقاق 1 رکوع اور 25 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے باہر نکال کر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور انسان دوڑا دوڑا اپنے رب کی طرف جا رہا ہوگا، اس سے ملنے والا ہوگا، اور جس کو نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب دیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، پیٹھ کے پیچھے سے کیوں؟ کیونکہ بائیں ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ اس سے چھپے گا کہ مجھے نہ پکڑایا جائے، تو اس کو پیٹھ پیچھے سے دے دیا جائے گا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھ رکھا تھا اسے کبھی پلٹنا نہیں۔ پلٹنا کیسے نہیں تھا؟ اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جبکہ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ تلاوت، سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اللہ فرما رہا ہے حالانکہ جو کچھ یہ اپنا نامہ اعمال جمع کر رہے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، اللہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے رہا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔
سورہ بروج مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ظہر اور عصر کی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کے اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہیں تھی کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے، جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اور جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑا اور پھر اسے توبہ نہیں کی، ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ جلائے جانے کی سزا بھگتیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے برعکس جن لوگوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور کیا تمہیں لشکروں کی خبر نہیں پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ نے ان کو گھیرے میں لے لیا، لیکن ان کے جھٹلانے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ فرق نہیں ہوتا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے، اس لوح میں نقش ہے جو کہ محفوظ ہے۔ سورہ طارق مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 رکوع اور 17 آیات۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگران نہ ہو۔ پھر انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے وہ پانی جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اسرار کی جانچ پڑتال کر لے گا، یعنی حساب کتاب پورا لے لے گا، اور اس دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، بلکہ کچھ صحیح واضح بات ہے۔ کچھ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورہ طارق مکمل ہوئی۔ سورہ اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، نباتات اگائیں۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، اور اسے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے نام کا یاد کیا، رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، اور یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ مکمل سورہ اعلیٰ۔ سورہ غاشیہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 26 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ یعنی وہ لوگ جو خوب دنیا میں محنتیں کر کے آئے ہوں گے، لیکن لا حاصل، ان کا محنتیں سب ضائع چلی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اصل مقصد سے بھولے ہوئے تھے۔ وہ ان کی بات اللہ فرما رہا ہے، لیکن ساتھ ہی بتا رہا ہے کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنتوں میں ہوں گے، وہاں چشمے بہ رہے ہوں گے، اونچی مسندیں ہوں گی۔ یہ لوگ کیا نہیں مانتے کہ تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے، یا زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں نا۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جو، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ الحمدللہ سورہ غاشیہ مکمل۔ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ پہلے فجر کی قسم کھائے گی، بہت بزرگی والا ٹائم ہوتا ہے وہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ نچلے آسمان کے اوپر تشریف فرماتے ہیں، اور برکتوں والا وقت ہوتا ہے فجر کا، کہ فجر کی قسم کھائی گئی۔
کو پھٹنے کی قسم کھائی گئی، اور پھر اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی گئی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ بزرگی والی راتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جفت اور طاق کی، یعنی کہ رمضان کی راتیں، یہ جو جفت بھی ہیں اور طاق بھی ہیں، لیکن اس سے کچھ نے کہا کہ جفت سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور طاق سے مراد رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ اور رات کی جب سے وہ رخصت ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ۔ عاد ارم کہتے ہیں کہ عاد والوں کے جو بادشاہ تھے نا، قوم عاد کے بادشاہ، وہ عاد ارم کہلاتے تھے اپنے آپ کو۔ اللہ نے کہا اور عاد ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے چٹانوں میں گھر تراشے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ اتنے اس کے خیمے ہوتے تھے کہ میخیں لگ جاتی تھیں، جب اٹھاتے تھے خیمے میخیں ہر طرف نظر آتی تھیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی کی تھی، فساد پھیلایا تھا۔ پھر ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا اور عزت اور نعمت دیتا، کہتا میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ جب اس کو آزمائش میں ڈالتا، اس کا رزق تنگ کر دیتا، وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ دونوں کو آزمائش اللہ نے کہا، جب رزق دیتا ہے اللہ، وہ بھی آزمائش ہے، اور جب رزق نہیں دیتا یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اور مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو۔ اور وہ دن جب کہ زمین کوٹ کر ریگزار کر دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور اس دن جہنم سامنے لے آئی جائے گی، اور اس وقت انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اب اس کے سمجھنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کو اللہ حکم دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، رجوع کر لے اپنے رب کی طرف، جو وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہم جعلنا منہم۔ سورہ بلد مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں شہر کی، اور حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا، یعنی آپ کا اپنا شہر ہے لیکن آپ کو حلال، لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ در حقیقت تم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، وہ سمجھتا ہے کوئی میرے پر قابو نہیں پا سکتا، اور وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، دونوں نمایاں رستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی میں سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی۔ اور تم کیا جانو وہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی؟ فاقے کے دن کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی، اور یہی لوگ دراصل دائیں بازو والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ سورہ شمس مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 15 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، جبکہ چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، رات کی قسم جبکہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراض ہوا جس نے اس کو دبا لیا۔ اور سمود نے سرکشی کی انتہا کر دی جب اس کا قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بھیپر کر اٹھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن اس نے اس کو مار ڈالا، اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو اللہ کے رسول نے، اللہ کہہ رہا ہے آخر کار اس کے گناہ کے بدلے میں اس پر ایسی آفت ٹوٹی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔
مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 21 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یقیناً تم لوگوں کی کوششیں مختلف طرح کی ہیں، اور ہم نے تمہیں آسان رستے کی آسانی دی، لیکن جس نے بخل کیا اور اس کو ہم نے سخت رستے کی سہولت دی، لیکن تمہارا مال تمہارے کس کام آیا؟ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اور انتہائی بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسے دور رکھا جائے گا، اور نہایت پرہیزگار ہے جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ سورۃ ضحیٰ، بسم اللہ، مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 11 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، اور نہ وہ ناراض ہوا، کیونکہ کچھ عرصے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فترۃ الوحی ہوا تھا، وحی کا نزول ہونا روک دیا گیا تھا کچھ گیپ دینے کے لیے۔ تو اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کا خوب مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو وہ دل برداشتہ تھے بڑے، تو اللہ نے کہا اب ہرگز ایسا نہیں ہے، ناراض بھی نہیں اور اس نے چھوڑا بھی نہیں، یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا، پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اما بنعمت ربی کا فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ وہ جو نعمت ملے اس پہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، علم ملا ہے تو وہ بھی اظہار ہونا چاہیے، دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ روپیہ پیسہ بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ سورہ علم نشرح مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اے نبی، کیا ہم نے اب تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، اور اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے کہ میں نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا، اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ کیا بھاری بوجھ تھا کہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے؟ دکھ تھا آپ کو، اللہ نے کہا تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ دنیا میں ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ دنیا میں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ ہی آپ کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، نیک تنگی کے ساتھ ہی فراغی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی، بلکہ کہا گیا ما ہے، اس کے ساتھ ہے یقیناً۔ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت اختیار کرو۔ سورۃ تین مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ بظاہر اس کا ترجمہ ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، لیکن دراصل مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے انجیر اور زیتون سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ یعنی حضرت عیسیٰ مراد ہے، اور طور سینا سے مراد حضرت موسیٰ، اور بلد الامین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے اٹھا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ اللہ نے ایک تو یہ کہ جب عمر کا درجہ انسان کا بڑھتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، جیسے پیدا ہوا اسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اے نبی، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ العلق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی کی گئی وہ اس کی پہلی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع و خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا سب سے پہلی وحی بھی پڑھائی کے لیے کہہ دی گئی، علم کی اتنی امپورٹنس ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے انسان سرکشی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا تو تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ اور تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو؟
اور منہ موڑتا ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے بلا لے وہ اپنے حامیوں کی ٹولی کو، اور ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، اور سجدہ کرو اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سجدہ تلاوت، سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ القدر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے بہت عزت والی، قدر و احترام والی، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے بہت تنگی ہو جائے جس سے آسمان پہ اتنی تنگی ہو جاتی ہے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو اس قرآن سے جڑ جائے گا وہ قدر کی منزل پا لے گا، اس کو قدر ملے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ قدر والی رات ہے، اور قدر والی رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، ہزار نہیں بلکہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ الحمدللہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کو، فجر تک یہ سلامتی ہے، فجر تک اللہ کا ذکر کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور یہ ہمارے یہاں اس کو کہا گیا 1000 مہینے، پھر حساب لگایا گیا 1000 مہینے سے مراد 83 سال 4 مہینے، لیکن عرب محاورے میں بولا جاتا ہے 1000 مہینے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہزاروں مہینے۔ سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی صورت ہے، 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ان اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ یعنی بینہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سناتا ہے۔ اور ان سے پہلے بھی ان لوگوں کو کتاب دی گئی تھی لیکن وہ تفرقے میں پڑ گئے، اور حالانکہ یہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک رب کی بندگی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یا کریں گے یقیناً جہنم میں دھکیلے جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بدترین خلائق ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ زلزال مدنی صورت ہے، 1 رکوع اور 8 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین میں بوجھ کیا ہے؟ جو زمین میں معدنیات ہیں ساری وہ بھی، اور جو انسان اس میں دفن ہے وہ بھی۔ انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ اس دن زمین اپنے گزرے ہوئے تمام حالات بیان کر دے گی، میرے اوپر اللہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس وقت لوگ مختلف حالتوں میں آئیں گے، اللہ ان کے سب اعمال ان کو دکھا دے گا۔ اور جس نے بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ کیا ہے؟ چیونٹی کے انڈے میں سے جو بچہ نکلتا ہے جب وہ آدھا اندر اور آدھا باہر ہوتا ہے تو وہ ذرہ ہے۔ اتنا چھوٹا بھی نیکی اور برائی اللہ نوٹ کرے گا۔ سورہ عادیات مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے چلتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، گرد اڑاتے ہیں اور مجمع میں جا گھستے ہیں۔ اور اللہ انسان بڑا ناشکرا ہے، مال کی محبت میں مبتلا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب قبروں سے نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، اور اس دن سب کچھ جانچ پڑتال کر لی جائے گی۔ سورہ القاریہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ عظیم حادثہ رونما ہوگا جب پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح سے ہو جائیں گے، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ عیش میں ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ گہری کھائی میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ سورہ تکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں۔ اور اس میں ذکر کیا گیا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مال حاصل کرنے کی دھن میں مبتلا ہو، اور اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبر کی منہ تک جا پہنچے ہو، اور تم دوزخ کو دیکھ لو گے، پھر یقین رکھو کہ تم یقین کے ساتھ اس کو دیکھو گے، اور اس روز تمہارے سے جو تمہیں نعمتیں دی گئی تھیں ان کی جواب دہی کی جائے گی۔ سورہ العصر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ حمزہ مکی صورت ہے،
ایک رکوع اور 9 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور ہر اس شخص کے لیے جو لان تان کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے اور مال کو گن گن کر رکھنے والے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینک دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، اور ان پر ان کو بند کر کے اس کو ڈھانک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم، علامہ اجرنا من النار۔ سورہ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے ان کا کیا حال کیا؟ اللہ نے یہاں پہ اس میں یہ ذکر کیا، ہاتھی لے کر آئے تھے۔ اللہ نے کہا ان کا کیا حال کیا؟ ان کی تدبیر کو ضائع کر دیا، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اور ان کا حال ایسے کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھس۔ سورہ قریش مکی صورت ہے۔ ایک رکوع اور 4 آیات ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ قریش کو اللہ نے مانوس کیا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں یہ کرتے تھے، شام کا سفر کرتے تھے، اور سردیوں کے زمانے میں یہ یمن کا سفر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے آسانیاں دی تھی، لیکن اب ان کو چاہیے یہ کہ جب بھی آسانی آئے اپنے گھر کے رب کی، ان کو نہیں، ہر ایک کو چاہیے جس کو بھی آسانی ملے اپنے گھر کے اللہ کے گھر کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ سورہ معون، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت۔ ایک رکوع اور 7 آیات ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ وہ شخص جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے اس روز، اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز منہ پر دے ماری جائے گی جو غفلت سے پڑھی گئی ہوگی۔ جو ریاکاری کرتے ہیں دکھاوے کے لیے اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانگنے آتا ہے تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ سورہ الکوثر مکی صورت ہے۔ ایک رکوع 3 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نرینہ اولاد وفات پا گئی، دشمنوں نے خوب مذاق اڑایا کہ وہ ابتر ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے تو ان کو کوثر عطا کی ہے، اور کوثر حوض کوثر بھی ہے اور نہر کوثر بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ اور آپ نے کہا میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس کو یہاں بیٹھا ہوا، حوض کوثر جو آپ کو دیا جائے گا برزخ قیامت کے دن، اور نہر کوثر جو آپ کو جنت میں دی جائے گی، اور جہاں سے ساری نہروں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور سارے امتیوں کو پانی پلائیں گے، لیکن وہ امتی جو بدعتی ہیں ان کو قریب ہی نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سخت گرمی کے دن میں جو ایک دفعہ وہ پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اللہ نے کہا اب تک تو یہ دشمن ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نورینہ اولاد نہیں تھی، لیکن آپ کا نام دینے والے آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کا نام کون جانتا ہے؟ ابتر ہو گیا، ابو جہل اور ابو لہب۔ سورہ کافرون مکی صورت ہے۔ توحید کی دعوت اور شرک کی نفی کی گئی ہے اس کے اندر۔ ان کو کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، یعنی نہ ماضی میں ان کی عبادت کی ہے میں نے، نہ آئندہ کبھی کروں گا، یعنی میرا اور تمہارا طریقہ ہے عبادت بالکل فرق ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا۔ سورہ نصر مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی آپ دیکھیے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کی تسبیح کریں، فارغ ہو کے نہیں بیٹھ جانا بلکہ پھر تسبیح کرنی ہے اور مغفرت کی دعائیں مانگنی ہے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ لہب مکی صورت ہے۔ ایک رکوع 5 آیات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ابو عبد العزیٰ نام تھا لیکن بہت سرخ و سفید تھا، اس لیے ابو لہب اس کو کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، نامراد ہو گیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، پیچھے پیچھے چلتا اور کہتا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، اس کی بات نہ سنو۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، نامراد ہو گیا وہ، اور اس کا جو کچھ اس نے مال کمایا اس کے کسی کام نہیں ہے، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ مل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ یقیناً وہ بھی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی تھی۔ سورہ اخلاص خلوص سے ہے، مکی صورت ہے۔ ایک رکوع اور 4 آیات ہیں۔ مشرکین مکہ نے پوچھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے رب کا شجرہ نسب کیا ہے، حسب نسب کیا ہے؟ تو جواب میں یہ صورت نازل کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب کرنے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے جس میں اللہ کا تعارف کروایا گیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں،
کفون برابر، ہم مرتبہ، ہم پلہ کوئی نہیں، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں لیسا کا مثلی ہی شیء۔ اس کے بعد ہے معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قرآن پاک کے آخر میں 2 پہرے دار اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ کو حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے یہ صورتیں پڑھ کر آپ وہ پھونکا اور وہ جادو کا اثر آپ پر سے زائل ہو گیا۔ ہمیں بھی یہی تلقین کی گئی کہ ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روزانہ رات کو سوتے ہوئے اذکار میں یہ صورتیں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور ومن شر النفثات فی العقد، یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے، من شر النفوس النفثات فی العقد تھا، اصل میں وہ جانیں جو گرہیں پھونکتی ہیں، عورتیں نہیں، وہ جانیں جو گرہیں پھونکتی ہیں، اور ان کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ سورہ ناس آخری صورت جو کہ جس کا کہ تعلق سورہ جو فاتحہ ہم نے شروع میں پڑھی تھی اس کے ساتھ، اس میں بھی ہم نے کہا تھا نا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، وہی دونوں الفاظ یہاں پہ بھی اللہ کے صفاتی نام آئے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ وسوسہ ایک ہے، وہ پچھلی جو سورہ فلق ہم نے پڑھی تھی وہ باہر کے جو وساوس ہیں ان کی بات ہے، اور یہ دل کے اندر جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ وساوس بہت وساوس جو ہے وہ وسوسہ جو ہے وہ ڈالنے والا وہ ایک ہی ہے شیطان، لیکن پناہ کتنی ذات، کتنی جو اللہ کی صفات ہیں، کتنی صفات کا نام لے کے اللہ بتا رہا ہے پناہ مانگ لیا کرو، رب سے مانگ لیا کرو، بادشاہ سے مانگ لیا کرو، انسانوں کے بادشاہ سے، اور حقیقی معبود سے مانگ لیا کرو۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ جنوں میں سے تو ہوتا ہے شیطان، کیا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ انسانوں میں کی شکل میں جب آتا ہے تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی، دوستوں کی شکل میں آتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سورہ قرآن پاک مکمل ہوا، سورہ ناس مکمل ہوئی، اور ساتھ ہی قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ ساتھ ہی ہم اگلا قرآن پاک شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔